وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا استعوذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی اس دنیا سے لے جائے، آمین یا رب العالمین۔ ہر گھر میں یا ہر ملک میں، ہر علاقے میں، کہیں بھی دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دین فطرت پر ہی پیدا کرتا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا انسان دین فطرت پر، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھنے والا، تمام کائنات کو اپنا مددگار، اپنا معاون و مددگار سمجھنے والا، ہر کسی سے پیار کرنے والا، ہر کسی سے محبت کرنے والا، ہر کسی کا خیال کرنے والا، ہر کسی کے لیے محبت کا جذبہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ بعد میں پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی یا نصرانی یا مسلمان یا عیسائی یا بدھ مت یا ہندو، جو بھی ان کا مذہب ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ بچے کو اس میں ڈھال دیتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ ہر انسان دین فطرت پر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو پھر اپنا دین مذہب دے کر اس کو اپنے فرقے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر 99% لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے دین پہ مرتے ہیں، خود کچھ تحقیق، غور و فکر نہیں کرتے، جانوروں کی طرح ہی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ جس ماحول میں پلتے ہیں، جس ماحول میں آنکھیں کھولی ہوتی ہیں، جس ماحول میں رہتے بستے ہیں، وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے دین پر ہی اپنی جان دے دیتے ہیں۔ 99% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ہی دین و مذہب پر مر جاتے ہیں، خود کچھ تحقیق نہیں کرتے۔ صرف 1% لوگ ایسے ہیں جو بغاوت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے ماحول سے، اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لے کر کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کے اندر یہاں پر یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اس کائنات کے اندر انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، یہاں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ وہ خود غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ذریعے، اس ماحول کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد کرتا ہے اور پھر وہ پروان چڑھتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو وہ 1% لوگ ایسے ہیں جو غور و فکر کر کے حق کو پہنچتے ہیں، باقی 99% لوگ تو اپنے ماں باپ کے دین پر ہی مر جاتے ہیں، خود غور نہیں کرتے۔ میں اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ خود بھی نہ جانے سینکڑوں مرتبہ دن میں آتے جاتے ہیں، بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں۔ آپ لوگ خود بھی جائزہ لیتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے، لیکن سرسری طور پر نظر کری اور گزر گئے، غور تحقیق نہیں کرتے۔ میں ہر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ غور و فکر کرو، اپنی زندگی کا، اپنی پیدائش کا مقصد سمجھو کہ اس دنیا میں آئے ہو تو کوئی مقصد لے کر آئے ہو۔ اور ہمارا دین اسلام تو اتنا صاف اور اتنا کلیئر، شفاف ہے کہ جس کی ابتدا ہی آپ خود غور کریں جس کلمے سے ہوتی ہے، وہ کلمہ ہی اگر ہمیں سمجھا دیا جائے، اگر ہمارے علماء کرام، ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے اہل علم اگر شروع میں ہی بچوں کو یہ بات سمجھا دیں تو یقین کریں کہ وہ پوری زندگی اس کلمے کی تکمیل کے لیے اپنی جان لڑا دے گا، اور وہ خود بھی سرخرو ہو کے اس دنیا سے جائے گا، اور کل انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے، اس کی صحبت سے، اس کے ساتھ سے، اس کے کردار سے، اس کے اعمال سے، اس کی گفتار سے، اس کی رفتار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے ہر طرح سے جو بھی زندگی میں وہ اعمال کرے گا، اس کی صحبت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت سنوار لیں گے۔ وہ پہلا کلمہ کیا ہے جس کو پڑھ کر ہم اس اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا کلمہ ہی جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے
اگر وہ ہمیں سمجھا دیا جائے، اپنے بچوں کو اگر ہم سمجھا دیں تو یقین کریں اس کی دین بھی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے، اور آخرت تو خود بخود سنور جائے گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس پیار کرنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یقین کریں آپ، ان سے محبت واقعی میں نہیں ہے۔ میں آتا جاتا، چلتا پھرتا، اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو دیکھتا ہوں، کسی بچوں پہ نظر پڑتی ہے تو میں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، کبھی ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اور مجھے اسی وقت فوراً میرے دل میں آتا ہے یا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، یا اللہ اس کے ماں باپ کو عقل دے، اس کے اساتذہ کو عقل دے کہ اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا لے کسی بھی طرح سے۔ سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا وہاں سے میں گزر جاتا ہوں۔ ہر انسان سے پیار کریں، بڑی چاہت سے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور انسان کو بنانے کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے فخر ظاہر کیا ہے کہ میں نے کتنی بہترین تخلیق کی ہے، وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ ہم کتنی بہترین تخلیق کرنے والے ہیں۔ اس انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا میرا، آپ کا، ہر کسی کا فرض ہے کہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات اسی مشن میں لگے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے اندر جتنے بھی انسان رہتے ہیں بستے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وہ کیوں رات بھر جاگ کے قیام کرتے تھے کہ اماں عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ کے رب نے آپ کو امام الانبیاء نہیں بنا دیا؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، پھر بھی آپ جو ہے سوتے نہیں، رات بھر جاگتے ہیں، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ افلا بدن شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے امام الانبیاء سید الانبیاء بنا دیا ہے۔ تو یہ اس کا شکر ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، اور اس شکرانے کے طور پہ جب میں قیام کروں، رکوع کروں، سجود کروں، تسبیح کروں، تحلیل کروں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، تو اپنے امت کی بخشش کے لیے دعا کروں کہ یا اللہ میری امت بہت کمزور ہے، اس کو بچا لے جہنم کی آگ سے، اس کو بخش دے میرے مولا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلا کلمہ ہی اگر ہمارے سمجھا دیا جائے تو یقین کرے بہت سی غلطیوں سے ہم خود جو ہے دور ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی اس پرفتن ماحول کے اندر بھی آپ خود دیکھیں گے کہ ایک ایک بندہ اگر یہ بات سمجھ جائے، اور جو سمجھ جائے وہ آگے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی کا مشن بنا لے، تو یقین کریں خود بخود سارے ماحول، اطراف و اکناف سب خود آہستہ آہستہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اس کا ہر کام بڑی آہستگی کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تیزی برق روانی ہے، تیزی کے ساتھ نہیں ہوتا، بہت آہستہ آہستہ۔ اس میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے، صبر تو کرنا پڑے گا کہ جیسی ہم نے سوچا کہ ہم نے زبان سے کوئی بات نکالی اور لوگ فوراً مان لیں گے، نہیں، یہ تو ہمارا مفروضہ ہی غلط ہے کہ کائنات کی سب سے افضل و اعلیٰ ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کے کہنے سے فوراً ہی تو پوری دنیا مسلمان ہو گئی؟ نہیں، کیا کیا صعوبتیں اٹھانی پڑی، کیسے لوگوں کو سمجھانا پڑا کہ بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ظلم و بربریت کا دور تھا۔ ان انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور دعوت شروع کری تو کس کس طریقے سے جو ہے صعوبتیں اٹھائیں، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، اور آخر ان کو انسان بنا کے چلے گئے دنیا سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔